باب نمبر 23 نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اور فرمایا، اے پیغمبر، عفو و درگزر اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ اور فرمایا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور فرمایا، کہہ دے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور فرمایا، جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس باب میں اور بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہے اب متعلقہ احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 176 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی برائی کو واضح کرے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسلم۔ فوائد۔ دیکھنے سے مطلب ہے علم میں آنا چاہیے، آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس میں اسلامی معاشرے کو منکرات سے روکنے کے لیے ایک نہایت اہم حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان جب تک اس پر عمل کرتے رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بلا خوف لومۃ لائم اور بغیر کسی مفاد کے ادا کرتے رہے، مسلمان معاشرہ بہت سی قباحتوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا۔ اور جب مسلمانوں نے اس فریضے کو فراموش کر دیا تو ان کا معاشرہ منکرات کے سیلاب بے پناہ کی زد میں آ گیا۔ کاش مسلمان پھر اس فریضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو تاکہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکے۔ حدیث نمبر 187 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا، اس کی امت میں سے حواری اور ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے۔ پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ پس جو شخص ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔ مسلم۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ منکرات کے ازالے کا حسب طاقت ہر مسلمان ذمہ دار ہے، بلکہ یہ اس کے ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر ایک مسلمان منکر کے ازالے اور خاتمے کے لیے سعی کرتا یا کم از کم اسے برا سمجھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور اگر برائی کو دل میں بھی برائی نہیں سمجھتا تو سمجھ لو کہ اس کا دل
ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حدیث نمبر 188۔ حضرت ابوالولید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی میں، خوشی اور ناگواری میں، ہر حالت میں سمع و طاعت کریں گے، اور خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور اس بات پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں، مگر یہ کہ تم ان میں کفر صریح دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو، اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں، اللہ کے دین کے بارے میں ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرے۔ بخاری مسلم۔ منشط اور مکرہ دونوں کی میم پر زبر، یعنی آسانی سہولت اور سختی صعوبت میں العسر کا مطلب ہے مشترک چیزوں میں خود ہی مالک بن جانا یا چند مخصوص افراد کو ترجیح دینا اور دوسروں کو ان سے محروم رکھنا۔ اس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بواہا بائے موحدہ کی زبر کے ساتھ، اس کے بعد واو، پھر الف، پھر ہائے محملہ، معنی ہے ظاہر اور واضح جس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ فوائد: اس میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ مسلم حکمران فاسق اور ظالم بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت سے انحراف نہ کیا جائے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جب تک ان سے کفر صریح کا اظہار نہ ہو، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، کیونکہ خروج و بغاوت میں نقصان کا زیادہ امکان ہے۔ نیز ہر موقع پر حق کا اظہار ضروری اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا امر لازم ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے اور سمجھے۔ حدیث نمبر 189۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس کی جو ان حدوں میں مبتلا ہونے والا ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ انہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں کے لیے قرعہ اندازی کی، پس ان میں سے بعض اس کی بالائی منزل پر اور بعض نچلی منزل پر بیٹھ گئے۔ نچلی منزل والوں کو جب پانی لینے کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے اور بالا نشینوں پر سے گزرتے جو انہیں ناگوار گزرتا۔ چنانچہ نچلی منزل والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا اچھا ہو۔ پس اوپر والے نیچے والوں کو ان کے اس ارادے سمیت چھوڑ دیں، انہیں سوراخ کرنے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ سوراخ کے ہوتے ہی ساری کشتی میں پانی جمع ہو جائے گا جس سے کشتی تمام مسافروں سمیت غرق آب ہو جائے گی، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ بخاری۔ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے کا مطلب ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کا انکار کرنے والا اور ان کے ازالہ و رفع کی کوشش کرنے والا۔ استحموا کے معنی ہے انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں منکرات کے ارتکاب کے نتائج مرتکبین کی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے اثرات پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو سارا معاشرہ عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 190۔
حضرت ام المؤمنین ام سلمہ، ہند بنت ابی امیہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر عنقریب ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن کے کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند، پس جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ہو گیا، جس نے انکار کیا، نقد کیا، وہ بچ گیا، لیکن جو راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھے۔ مسلم۔ اس کے معنی ہے جس نے دل سے برا سمجھا اور اس کے پاس ہاتھ یا زبان سے انکار کی طاقت نہیں تھی، پس وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اپنا فرض ادا کر دیا، اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق انکار کیا وہ اس معصیت سے بچ گیا، اور جو ان کے فعل پر راضی ہوا اور ان کی مطابقت کی پس وہ گنہگار ہے۔ فوائد: مسلم حکمرانوں کی اطاعت کو نماز کے ساتھ مشروط کر کے اس امر کی وضاحت فرما دی کہ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر طاقت ہو تو حکمرانوں کو برائی سے ضرور روکے، بصورت دیگر دل سے برا جانے۔ برائی میں ان کے ساتھ شرکت و رضامندی نہایت خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے آج کل سیاسی پارٹیوں میں شرکت بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ یہ پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں تو پارٹی ممبران کو ان کے ہر اچھے برے کام میں ان کی ہمنوائی اور مطابقت کرنی پڑتی ہے۔ حدیث نمبر 191، ام المومنین ام حکم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ان کے پاس بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں، انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے تو پھر نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں بھی فسق و فجور اور معصیت کی نحوست کا بیان ہے کہ جب برائی اور معصیت عام ہو جائے تو پھر بعض نیک لوگوں کے باوجود اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تاہم نیک لوگوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا ہوگا تو قیامت والے دن یہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں سے الگ ہوں گے۔ اس میں انکار علی المعاصی کی ترغیب ہے۔ حدیث نمبر 192، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ عام راستے اور سڑکیں جو لوگوں کی گزرگاہیں ہوں، ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا کہ جن سے آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے، اور جب صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر ان پر تجاوزات قائم کر کے یا شادی بیاہ کے موقعوں پر ان کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تاہم اگر
کرنا ناگزیر ہو تو پھر مذکورہ آداب و شرائط کے ساتھ اس کا جواز ہوگا۔ اس کے مزید کچھ اور آداب دیگر احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مثلاً اچھی گفتگو کرنا، کوئی زیادہ بوجھ لادے ہوئے جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا وغیرہ۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس کو بیچ کر یا ہبہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ مسلم۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے جس طرح سونے کا زیور حرام ہے، اسی طرح ایک انگوٹھی پہننا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل منگنی کی خود ساختہ رسم میں مردوں کو سونے کی انگوٹھی دینے کا عام رواج ہے اور مرد اسے بڑے فخر سے پہنتے ہیں۔ یہ رواج نہایت خطرناک ہے، اسے بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اول تو منگنی کے موقع پر لینے دینے اور بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام خواہ مخواہ کا بوجھ اور تکلف ہے جو شرعاً محل نظر ہے۔ پھر حرام چیزوں کا لینا دینا تو اس پر مزید ظلم اور بنائی فاسد علی الفاسد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبہ اطاعت رسول کا جو نمونہ ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ حدیث نمبر 194۔ حضرت ابو سعید حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور فرمایا، اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ حکمران سب سے بدتر ہے جو اپنی رعایا پر سختی کرتے ہیں، تو ان میں سے ہونے سے بچ۔ اس نے ان سے کہا، آپ بیٹھیے، آپ تو اس اصحاب رسول کا بوسہ چھان بورا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا اصحاب رسول میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں بوسہ کہا جا سکے؟ نہیں، بلکہ بوسہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے اور ان کے علاوہ ہیں۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں صحابہ رسول حضرت عائض رضی اللہ عنہ کی جرأت و حق گوئی کا ایک نمونہ ہے جس کا اظہار انہوں نے بصرے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کیا جو ظالم قسم کا حاکم تھا۔ اس نے ان کے صاف گوئی سے ناراض ہو کر ان کا استخفاف کیا، جس پر انہوں نے پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان اور ان کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا کمتر نہیں جسے بوسہ کہا جا سکے۔ حدیث نمبر 195۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے سے ایک تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے اور دوسرا دعاؤں کی عدم قبولیت کا۔ حدیث نمبر 196۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد۔
جہاد کے مراتب ہیں۔ نیکی کا حکم دینا بھی جہاد ہے، اور افضل الجہاد ظالم حکمرانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سماج یا معاشرہ کسی برائی میں اس طرح ڈوب جائے کہ اس کے خلاف لب کشائی کی کسی کو ہمت نہ ہو، تو اس برائی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی افضل الجہاد ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 197۔ ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سوال کیا جب آپ اپنا قدم مبارک اپنی سوارے کے رکاب پر رکھ چکے تھے کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اس کو نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ الغرض غین معجمہ پر زبر، پھر را ساکن، پھر زا معنی ہے اونٹ کے بیچ کی رکاب، جب وہ چمڑے یا لکڑی کی ہو، اور بعض کے نزدیک عام ہے چمڑے اور لکڑی کے ساتھ خاص نہیں۔ حدیث نمبر 198۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی دین میں کوتاہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اسے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر اور جو کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا تو اس کا یہ گناہ پر اصرار اسے اس کا ہم نوالہ، ہم پیالہ اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا، جبکہ گناہ پر اصرار کا تقاضا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے اور ہم نشینی سے گریز کرتا۔ پس جب انہوں نے ایسا کیا یعنی یہ کوتاہی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت ہود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا ارتکاب وہ کرتے، یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، فاسقون تک۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو اور ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور ان کو زبردستی خوب کوشش کر کے حق کی طرف موڑو اور ان کو حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ الفاظ روایت ابو داؤد کے ہیں اور ترمذی کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کو ان کے علماء نے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے، پس وہ علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں انہوں نے کوئی حجاب محسوس نہیں کیا، پس اللہ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جبکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات نہیں یہاں تک کہ تم انہیں کوشش کر کے حق کی طرف موڑو۔ تَأْتِرُوہم کے معنی ہے انہیں موڑو اور وَلَتَقْصُرُنَّهُ کا مطلب ہے انہیں روکو، مجبور کرو۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ علماء کا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں اور اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے گریز کرے کہ یہ دینی اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ بھی نافرمانوں کی طرح ملعون قرار پائیں گے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حدیث نمبر 199۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے یعنی ظلم سے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فوائد: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ تم آیات کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود راہ راست پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی گمراہی اور معصیت کاری سے اسے کوئی اندیشہ ہے، نہ اس سے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ یوں گویا امت مسلمہ زمین میں شریعت الہی کے نفاذ کی ذمہ دار نہیں ہے، صرف اپنی ذات کی اصلاح کی مکلف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث مذکور بیان فرما کر اس مفہوم کی تردید فرمائی، جس سے یہ واضح ہوا کہ حتی الامکان برائی کو روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر فرد کا منصب ہے، حتیٰ کہ قدرت رکھتے ہوئے ہاتھ سے یا زبان سے نہ روکنا اللہ کی اطاعت و غضب کا باعث ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، کہیں گمراہ لوگوں کی گمراہی کا تم پر بھی اثر نہ ہو جائے اور تم ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم خود ان سے متاثر ہو جاؤ گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کر کے اس آیت کا اصل مفہوم واضح فرما دیا۔ باب نمبر 24، اس بات کا بیان کہ جو شخص نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے لیکن اس کا اپنا فعل اس کے قول کے مخالف ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا بس تم نہیں سمجھتے؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود وہ کر کے تمہاری مخالفت کروں۔ اب احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 200، حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، پس اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، پس اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں وہی ہوں، لیکن میرا حال یہ رہا کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ تندلق دال محملہ کے ساتھ معنی ہے نکل آئیں گے۔ اقتاب کتبن کی جمع ہے بمعنی انتڑیاں۔ فوائد: اس میں علماء و داعیان حق اور مصلحین امت کے لیے سخت تنبیہ ہے جن کا اپنا عمل اس وعظ اور نصیحت کے خلاف ہوتا ہے جو اسٹیج پر اور ممبر و محراب پر وہ لوگوں کو کرتے ہیں۔ اس حدیث میں والدین، اساتذہ، پیروں، فقیروں اور مذہبی و سیاسی لیڈروں کے لیے بھی انتباہ ہے جو دوسروں کو اچھی باتیں کہتے ہیں مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔